کیا آپ نے کبھی ہاروت اور ماروت کا قصہ سنا ہے؟ یہ دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، لیکن لوگوں نے ایسا کیا کرنا شروع کر دیا جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنا۔ معزز ناظرین و سامعین، بابل میں نازل ہونے والے فرشتوں کے بارے میں لکھنے والوں نے کئی قصے، کہانیاں اور افسانے تراشے اور اللہ کے دو فرشتوں کے سر تھوپ دیے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ ان فرشتوں کو زانی، شرابی، قاتل اور عورت کے عشق میں مبتلا ثابت کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور معاملہ اس قدر گمبھیر بنا دیا گیا کہ کسی دانش مند عام مسلمان کے لیے اس تاریخی واقعے کی حقیقت اور مطالعہ بہت مشکل ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت کا اصل قصہ کیا ہے اور جادو کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و حدیث، صحیح تاریخ اور معتبر اکابر مفسرین کی تفسیر کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سارا واقعہ شروع سے آخر تک آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور آخر میں اس واقعے سے حاصل ہونے والے اہم ترین اسباق کا ذکر بھی کریں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے اور مکمل سنیں، اور آخر میں بیان کردہ اسباق پر ضرور توجہ فرمائیں، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، ہم سب کی آخرت کا مسئلہ ہے، اس لیے صحیح معلومات کا حصول ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر عام گردش کر رہا ہے، اور یاد رکھیں کہ اس من گھڑت واقعے سے آگاہی کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس واقعے کو جہاں بھی سنیں تو آپ حق اور باطل میں فرق کر سکیں اور حق کو اپنا کر اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ وہ من گھڑت واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ملائکہ نے کہا کہ اے پروردگار، آپ زمین پر ایسی مخلوق کو بساؤ گے جو زمین پر فساد برپا کرے گی، خون بہائے گی، اور ہم آپ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آدم سے زیادہ آپ کے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ میں سے دو فرشتے لاؤ کہ جن کو زمین پر اتارتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، اس کے لیے ہمارے ہاروت اور ماروت دونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں زمین کی طرف نیچے اترو۔ پھر زہرا ستارہ نہایت خوبصورت عورت کی شکل میں ان دونوں فرشتوں کے سامنے آیا۔ انہوں نے اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس ستارہ نامی عورت نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک تم شرک کا کلمہ نہیں کہو گے تب تک ایسا نہ ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہم ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ پھر وہ عورت چلی گئی اور دوبارہ ایک بچے کو لے کر واپس آئی۔ پھر فرشتوں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک تم اس بچے کو قتل نہ کرو گے تب تک ایسا نہ ہوگا، تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہم بچے کو ہرگز قتل نہیں کریں گے۔ تو وہ عورت پھر چلی گئی۔ پھر وہ عورت شراب کا ایک پیالہ لے کر ان کے پاس آئی۔ فرشتوں نے پھر بھی اس عورت کو چاہا اور اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک یہ شراب نہ پیو گے تب تک ایسا نہ ہوگا، تمہاری خواہش پوری نہ ہوگی۔ پھر اب دونوں فرشتوں نے نعوذ باللہ وہ شراب پی اور مدہوش ہو گئے، اور اس عورت سے برائی کی اور بچے کو قتل کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ہوش میں آئے تو اس عورت نے ان کو کہا کہ اللہ کی قسم، نشے کی حالت میں تم نے سب کام کر لیے، کوئی بھی نہیں چھوڑا۔ پھر ان کو دنیا کے عذاب یا آخرت کے عذاب میں سے کوئی ایک قبول کرنے کا اختیار دیا گیا، بس انہوں نے دنیا کے عذاب کو قبول کر لیا۔ اور بعض واعظین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان فرشتوں کو بابل کے کنویں میں آج تک الٹا لٹکایا گیا ہے، اور وہ قیامت تک اسی طرح الٹے لٹکے رہیں گے، نعوذ باللہ۔ ناظرین کرام، اس قسم کی روایت عام جہلہ بیان کرتے ہی رہتے ہیں، اور کئی رسالہ نویس بھی اس کو نقل کرتے ہیں، اور کئی یوٹیوبر اپنی ویڈیو میں ویوز لانے کے لیے بھی اس واقعے کو بڑے دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، یہ روایت صحیح نہیں ہے،
اور نہ ہی قابل اعتبار ہے، اور یہ قصہ کئی اعتبار سے غلط ہے۔ مثلا ملائکہ کو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو اس کے بعد بھی فرشتے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ ہم بنی آدم سے زیادہ تیرے فرما بردار ہیں، ایسا اعتراض اللہ کے سامنے کرنا فرشتوں کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن ان کی شان یہ بیان کرتا ہے کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ اللہ رب العزت کے سامنے بات کرنے میں وہ کوئی سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ملائکہ سے زنا، قتل، شراب اور شرک جیسے سنگین کاموں کا ارتکاب بالکل ہی ناممکن ہے، کیونکہ ان کی صفت اللہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ ان فرشتوں کو جس کام کا بھی حکم کرتا ہے وہ اسے کر گزرتے ہیں، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی نافرمانی جیسا کوئی بھی کام ان فرشتوں سے سرزد نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کو سننے کے بعد بھی کوئی مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فرشتوں سے کبیرہ گناہ سرزد ہوا تھا؟ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ملائکہ کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں۔ اگر اس قصے کو درست تسلیم کر لیا جائے تو اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حق کے ساتھ نہیں بلکہ باطل کے ساتھ نعوذ باللہ نازل فرمایا ہے۔ علماء محققین نے ان قصوں کو یہود کی افسانہ طرازی قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی روایات کو ہم زیادہ سے زیادہ غیر مسلم یہودی عالم کعب الاحبار کا قول قرار دے سکتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، ہاروت و ماروت کے حوالے سے صحیح واقعہ کیا ہے؟ آئیے اسے شروع سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہودیوں نے جاننے اور پہچاننے کے باوجود حسد اور دشمنی کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کر دیا۔ علم و عمل، دلائل و برہان اور میدان جنگ میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حق پر ہونے کا عقیدہ اور عمل ہی قوت کی بنیاد ہوتا ہے، جس سے ان کے ہاتھ خالی تھے۔ چنانچہ وہ ہر اس قوم کی طرح جو عقیدے اور عمل کی قوت سے خالی ہوتی ہے، جادو ٹونے اور عملیات کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے کہ جن سے کسی مشقت اور جدوجہد کے بغیر سارے کام خود بخود ہو جایا کریں۔ اور جب کہیں بھی ان کا بس نہ چلا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی جادو کر دیا۔ یہ جادو کرنے والا لبید بن عاصم یہودی تھا۔ معزز سامعین، یہاں ہمارا مقصد اور موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا واقعہ بیان کرنے کا نہیں ہے، بس یہاں مقصد یہودی عقائد اور سازشوں کو بے نقاب کر کے ہاروت اور ماروت کے اصل واقعے کو سمجھانا ہے۔ بہرحال ان یہودیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کے درمیان جدائی ڈالنا تھا، اور یہی کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کے ہاں عروج پر پہنچ گیا تھا۔ مگر افسوس کہ مسلمان بھی شرک و بدعت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جب ذلت و پستی کے گھڑے میں گرے تو ان کی اکثریت بھی جادو ٹونے اور سفلی علوم کے پیچھے پڑ گئی۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کی بات ہے کہ انہیں جب یہود کے اس رجحان کا علم ہوا کہ یہود جادو وغیرہ سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ایسے جادوگروں سے ان کی سب کتابیں چھین کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے تھے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے۔ ہوائیں بھی آپ کے تابع کرتی تھیں، جو سیکنڈوں میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھیں۔ پرندے بھی آپ کے تابع تھے اور آپ ان سے بھی کام لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھ جاتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو یہودیوں نے مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام
نعوذ باللہ جادوگر تھے اور ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا۔ یعنی ان یہودیوں کے مطابق سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ اتنی بڑی سلطنت جادو کے زور پر ہی چلا رہے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جادو تو کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے ان کے عہد میں کفر کا یہ کام کیا کہ وہ خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے۔ یہودی ایک تو اس علم سحر کے پیچھے لگ گئے، یعنی کہ وہ جادو کے پیچھے لگ گئے، اور ایک اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، جو سحر سے جادو سے ایک الگ علم تھا اور جسے عمل میں لانا بعض اوقات کفر تھا۔ وہ فرشتے کسی کو بھی وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ اسے اچھی طرح آگاہ نہ کر دیتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تم اس عمل کو کفر کے لیے استعمال نہ کرنا۔ مگر یہود کی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ وہ ان سے وہ علم ضرور سیکھتے، اور اس میں سے بھی وہ باتیں ضرور سیکھتے تھے جو سراسر نقصان پہنچانے والی ہیں اور جنہیں عمل میں لانا کفر ہے، اور جن پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی ایسے عملیات کہ جن سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ اور ہاروت اور ماروت کا یہ علم سکھانا ان یہودیوں کے لیے بطور آزمائش تھا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، تو وہ شیطان کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی۔ شیطان اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو، پھر وہ اسے اپنے ساتھ گلے لگا لیتا ہے۔ اس حدیث کے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات خوب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جادو کرنا اور اس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالنا کس قدر نچلے طبقے کا گناہ ہے۔ بہرحال رشتوں کا آزمائش کے لیے بھیجا جانا کچھ تعجب کی بات نہیں، مگر افسوس کہ مسلمان بھی جب پستی کا شکار ہوئے تو وہ بھی جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قرآن کی آیات مثلاً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وغیرہ کو بھائیوں کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان دشمنی ڈالنے کے لیے عمل میں لانا شروع کر دیا، حالانکہ یہودی جانتے تھے اور یہ مسلمان بھی جانتے ہیں کہ یہ کام کرنا کفر ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جادو کرنا کفر ہے، اور جادو ایک ایسا خطرناک فعل ہے کہ جس سے کئی دینی اور دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں۔ مثلاً اس قسم کے آدمیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ نہیں رہتا اور عقیدہ صحیح نہیں رہتا۔ ایسے کام کرنے والے کو عالم الغیب یعنی غیب کی خبریں دینے والا سمجھا جاتا ہے، بلکہ خود جادو کرنے والا اپنے لیے اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ یہ تینوں کام کفر کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح اس جادو سے کئی قسم کے فتنے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کو ناحق جانی اور مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کام میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور ایسے جھوٹے لوگوں میں بھلا ایمان کہاں سے آئے گا؟ کتنے ہی برے کاموں مثلاً زنا، چوری وغیرہ جیسے خطرناک کبھی جرائم کے لیے اس کام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں ہمیشہ ایسے عقائد اور نظریات سے بچنا چاہیے، اور کوئی بھی واقعہ یا حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ بغیر تحقیق کے کسی بھی بات کو دوسروں تک پہنچانا انتہائی خطرناک بلکہ جہنم میں لے جانے کا سبب بننے والا عمل ہے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین و سامعین سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اللہ کا واسطہ اسلامی کنٹینٹ دیکھتے اور سنتے ہوئے ویڈیو کوالٹی
آواز کی خوبصورتی، اچھی تصاویر اور اچھے ویڈیو کلپ، اچھی ایڈیٹنگ وغیرہ پر اتنا دھیان نہ دیا کریں کہ اصل مقصد کو ہی بھول جائیں کہ بیان کرنے والا کیا بیان کر رہا ہے، صحیح بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تھوڑی سی عقل اور مطالعہ اور بیان کرنے والے سے دلائل کا مطالبہ ضرور کر لیا کریں۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہماری ویڈیوز اس لیے دوسروں سے منفرد ہیں کہ ان میں حق اور سچ کو پوری تحقیق اور دلائل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے اور بہت ریکویسٹ کریں گے کہ اس عظیم صدقہ جاریہ بننے والے کام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور اگر اس ویڈیو میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہے یا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی خوبی ہے تو اس سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں تاکہ ہم اس کمی کو دور کر کے اچھے سے اچھا کنٹینٹ آپ تک پہنچاتے رہیں، اور اگر کوئی خوبی ہے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اس کام کو دلچسپی کے ساتھ مزید آگے لے کر چلتے رہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے اور ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ کیا بتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی اللہ نہ کرے جادو کا شکار ہے یا وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کہیں میرے اوپر جادو تو نہیں ہوا اور جادو کی علامات کیا ہیں، یہ سب جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں اور مکمل معلوماتی ویڈیو حاصل کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ